اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج نماز کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گی کہ نماز کے مسائل جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور نماز بہت ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے، کیونکہ نماز قائم کرنے کا ذکر بار بار قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث بھی نماز کے بارے میں وارد ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 45۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے مانے ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سورۃ الاعلیٰ، کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا آیت نمبر 14 ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ اور پھر زکوٰۃ کے ساتھ بھی نماز کا ذکر فرمایا، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 110، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور کبھی صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ اور پھر قربانی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فصلی لربک وانحر، سورۃ الکوثر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ایک اور جگہ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سورۃ الانعام، کہہ دیجئے میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ ہی میرا رب العالمین ہے، اسی کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اعمال کے ساتھ ذکر کا افتتاح بھی نماز کے ساتھ کیا اور اختتام بھی، جیسے فرمایا قد افلح المؤمنون، سورۃ المؤمنون، یقیناً اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، سورۃ المؤمنین آیت نمبر 10 and 11۔ ایسی صفات کے حامل لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام کی نماز کے ساتھ توجہ اہتمام اس حد تک ہے کہ ہر حالت میں نماز فرض ہے، چاہے وہ سفر ہو یا حضر، امن ہو یا خوف، اس کی محافظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا آمنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہے 239، 238 and 239۔ نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً درمیان کی نماز، اور اللہ کے آگے خشوع و خضوع سے کھڑے رہا کرو۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جیسے بھی ہو نماز ادا کرو، یعنی اگر آپ پیدل چل رہے ہیں، پیادے ہو، یعنی آپ کسی سواری پہ سوار نہیں ہو تب بھی، اور کسی سواری پر ہو تب بھی نماز ادا کرو۔ پھر جب امن ہو جائے تو اللہ کی یاد کرو جس طریقے سے اللہ نے تعلیم دی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ ان آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی جو ہے وہ اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ نماز بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ مریم میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، پھر ایسے ان کے جانشین بنے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کے غلام ہوئے اور یہ عنقریب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الماعون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگ یہ غور کریں کہ نمازیوں کے لیے جو ہے وہ ہلاکت بتائی گئی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ غفلت سے مراد کہ وہ سستی کرتے ہیں، نماز کو جو ہے وہ ان کو نماز ادا کرنے میں سستی ہو رہی ہوتی ہے، یا بہت لیٹ کر دیتے ہیں نماز، یا بیٹھے فضول کاموں میں لگے نماز کا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں اور نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو یہ نماز میں غفلت برتنا ہے، تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بطور خاص دعا کی تھی، اور وہ انہیں جو ہے اور وہ ان کی اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، ذریت یعنی اپنی اولاد، جتنی بھی اولاد ہے ان سب کے لیے دعا کی تھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا سے تو سبھی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں نماز میں بھی کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی اے میرے رب میری دعا قبول فرما، اے میرے رب حساب کے دن میری، میرے والدین اور سب اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس نے اس کی محافظت کی، یعنی نماز کی حفاظت کی، تو یہ اس کے لیے برہان ہے اور روز قیامت جو ہے اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ برہان ہے یعنی اس کے لیے روشن دلیل ہے کہ وہ جو ہے وہ قیامت کے دن نجات پائے گا، اور نہیں تو اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا، اس کی پابندی نہیں کرے گا، تو اس کا جو انجام ہے وہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ وہ ان کا ساتھی ہوگا قیامت کے دن جو لوگ نماز کو ترک کرتے ہیں۔ اب جو ہے نماز جو ہے اس کا جو ہے نا امام ابن قیم نے فرمایا کہ نماز جو ہے، نماز کے تارک کا باعث جو ہے یا تو مال ہوتا ہے، یعنی جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کا سبب یا تو مال ہوتا ہے، یا پھر انسان کو کوئی اقتدار مل جاتا ہے یا ریاست، یا پھر انسان کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، ایسے کام جو انسان جن میں بہت زیادہ مشغولیت
کا جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، یوں کہہ لیں آپ، کچھ لوگوں کو ڈرامے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو وہ ان کو سین چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ اس ڈرامے کا سین چھوڑ دیں، اس فلم کا سین چھوڑ دیں، تو وہ اچھا یہ سین ہو جائے، اچھا اب اٹھ جائیں گے، اب پڑھ لیں گے. تو ایسی مصروفیات، تو آپ خود سوچیں نماز کے اوپر ان سب چیزوں کو ترجیح دینا، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے اگر ہم ایسا کریں گے. تو یہ نماز سے بالکل غفلت ہے. تو جس انسان کا جو ہے ریاست مال کی وجہ سے، ریاست کی وجہ سے، اگر ان چیزوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، تو اس کا انجام جو ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا، اور حامان اور فرعون اور حامان کے ساتھ، جس کو اس کی تجارت میں مشغول رکھا ہے، اور جو ہے اس کا انجام اس کے فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. اور جو ہے اس کی اور کوئی اپنے کاروبار کی محافظت کے لیے کہ بھی میں توڑ کے یہاں سے جاؤں گا، میری نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کا انجام جو ہے وہ ابھی ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ابی بن خلف جو ہے وہ اس کی ہسٹری میں آپ کو پھر انشاءاللہ کسی دن بتاؤں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی شرعی عذر کے ساتھ نماز ترک کی، اور اس کا یہاں تک کہ اس کا نماز کا وقت ختم ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہے. اور یہی جو ہے عہد نبوی سے لے کر آج تک اہل علم کی رائے ہے. اب ترک نماز کا حکم کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ہے نماز فرض کے درجے میں اس کو نہیں گردانتے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہ پڑھی. اور کچھ اس میں یہ اجماع ہے کہ جو بالکل ہی انکار کرتے ہیں اور یا بالکل ہی نماز کو ترک کر کے رکھتے ہیں، بالاجماع جو ہے اجماع ہے اس کے اوپر کہ وہ کافر ہے اور ملت اسلام سے وہ خارج ہے، یعنی وہ اسلام اس کا جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہے. اور لیکن جس کا اس پر ایمان ہے اور اس کی فرضیت پر اس کا یقین ہے، اور باوجہ وہ سستی کے یا مشغولیت کی وجہ سے وہ نماز کو نہیں ادا کرتا، تو کئی احادیث ایسی ہیں جس میں اس کے کافر ہونے کی اس پر دلیل ہے. جو لوگ نماز کو کسی مشغولیت کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کام ہے، آج ہمارے گھر میں دعوت تھی، یا آج ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں، آج ہم بازار گئے ہوئے تھے تو ہماری نماز رہ گئی، ہم سفر میں تھے تو ہماری نماز رہ گئی، یا اور دیگر کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے. تو جو نماز کا ترک ہے، اس میں جو ہے احادیث میں ایسے شخص کے لیے بھی کافر ہونے کی دلیل ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجلی و بین الکفری ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے. اور پھر ہے سیدہ بریدہ سے راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے ترک کر دیا اس نے کفر کیا. تو یہ صاف صاف جو ہیں احادیث دلیل دے رہی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، ترک کرتا ہے نماز کو، اس کو جو ہے وہ کفر کے درجے میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا ائمہ کرام کا بہت سخت موقف ہے نماز کو چھوڑنے کے بارے میں، کہ اس میں ایون کہ ائمہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، اور امام شوکانی ہیں، اور امام احمد بن حنبل ہیں. تو ان لوگوں کی رائے جو ہے اس میں نماز کے معاملے میں بہت سخت ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے تارک نماز جو ہے وہ واجب القتل ہے. تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے تمام ائمہ نے جو ہے حدیث کو اور قرآنی آیات کو جمع کر کے جو اس پر اجماع کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر جو نماز کو چھوڑنے والا ہے وہ واجب القتل ہے. ابھی ہم اگر یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ واجب القتل ہے، تو لوگ ہمیں پاگل کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں کہ نماز جو چھوڑ دے گا وہ واجب القتل ہے. تو لیکن بہت بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے تمام احادیث اور ان سے یہ دلائل نکالے، اس پہ اجماع کیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کی وہ ہوگی ریکویسٹ، تو اس میں آپ لوگوں کے مختلف جو ائمہ کرام ہیں، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، اور ان کو جو ہے جو تارک نماز ہے، ایون کہ اس کو اتنے سال قید میں رکھو، تنہائی میں رکھو، ایون کہ یہ باتیں بھی ہیں. تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو کسی دن اگر آپ لوگوں کی ریکویسٹ ہوگی تو پھر میں آپ کو یہ مناظرہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی کہ اس کے بارے میں کون سے ائمہ نے کس کے ساتھ کیا مناظرہ کیا، اور کیا اس میں ائمہ کرام کے کیا اقوال ہیں. اچھا، اس میں سب سے پہلے جو ہے نا نماز کے اوقات آتے ہیں، اور نماز کے اوقات میں ہمارے یہاں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اب تو خیر یہ بات عام ہو گئی ہے کہ جب نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو اس میں نماز ادا کر لی جائے، اور اول وقت میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو اس میں جو ہے اختلاف ہے علماء کرام کا تو نہیں ہے. کچھ اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ نماز کو ان کا اپنا یہ ہے کہ نہیں، اس ٹائم پہ جو ہے عصر کی نماز ہوگی تو ہم نے اسی ٹائم پہ پڑھنی ہے. اور یہ احادیث سے لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اس ٹائم تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی. تو اس ٹائم سورج سے جو ہے لوگ ٹائم کا اندازہ لگاتے تھے کہ اس ٹائم نماز کا ٹائم داخل ہو گیا تو اذان دے دی جائے. تو اس میں جو ہے مختلف احادیث وارد ہیں. اوقات نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ اگر کسی نماز کا ٹائم داخل نہیں ہوا، کوئی نماز ادا کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر کوئی نماز کا ٹائم نکل گیا اور اس نے نماز ادا نہیں کی جان بوجھ کر، اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کسی شرعی عذر کے بغیر، تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اچھا، اور جو ہے یہ نماز جو ہے ہر نماز کے لیے جو ایک محدود وقت ہے، اور نماز اسی وقت کے اندر ادا کی جائے گی، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ فرضیت میں آتا ہے. اب کچھ چیزیں جو ہیں نماز کی وہ فرض ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے نماز میں سنتیں اور مستحبات ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب جو ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. اور جو نماز کا وقت ہے وہ فرضیت میں شامل ہے.
جو قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء ہے آیت نمبر 103، مومنوں پر وقت مقررہ میں نماز ادا کرنا فرض ہے۔ تو یہ سب سے پہلی دلیل تو ہمیں جو ہے کہاں سے، قرآن سے ہی مل رہی ہے۔ اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ دوسرے میں قرآن میں جو ہے نا، دوسری اس میں آیت میں اوقات کا اشارہ کیا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، صبح اور شام اور رات کی کئی ساعت میں نماز ادا کرو، کیوں یقیناً نیکیاں اور برائیوں کو نماز ختم کر دیتی ہے اور نیکیوں کو زیادہ کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَالْقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، سورہ بنی اسرائیل ہے یہ بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا چھا جانے تک نماز قائم کیجیے اور فجر کے وقت بھی قرآن یعنی نماز پڑھیے، یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنے میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور دن کے اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی، تاکہ تمہیں ہماری رضا حاصل ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ آلموسٹ سبھی نمازوں کی طرف قرآن میں اشارہ ہے۔ اب جو ان کے اوقات ہیں کہ یہ کس ٹائم پہ پڑھی جائیں گی، تو اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے ان کو 2 دن تک مسلسل آتے رہے، اور انہوں نے دونوں دن میں مختلف اوقات میں ان کو نمازیں پڑھائی ہیں۔ تو میں ابھی آپ لوگوں کو یہ اوقات انشاء اللہ تعالیٰ اس کو اوقات میں آج آپ کو اس میں ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں کہ کس چیز کا وقت، کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ باقی نماز کی اہمیت میں نے اس لیے بتائی کہ اگر کوئی نماز میں کسی بھی وجہ سے سستی کر رہا ہے تو وہ سستی نہ کرے، کیونکہ اس کے اوپر بہت سخت وعید ہے۔ پہلا سوال ہی ہم سے نماز کے بارے میں ہونا ہے، اور اگر ہماری نمازیں ہی مکمل نہیں ہوں گی تو ہم اس میں ہماری ساری زندگی کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، ہمارے سارے اعمال جو ہیں اقارت، جب ہم نماز کے سوال کو ہی کلیئر نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم آگے کی منزلیں کیسے طے کریں گے۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت کے بارے میں نے بتایا ہے، اور جو فجر کی نماز ہے اس کے لیے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب کوئی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو شیطان جو ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ تو بہت سخت بات ہے، بہت سخت وعید ہے، اور کوئی انسان یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ ہمارے کان میں جو ہے وہ شیطان پیشاب کرے۔ تو اب ہمیں خود کتنی پیشاب سے کتنی گھن آتی ہے، کتنا ہم اس چیز کو گندا اور برا سمجھتے ہیں کہ پیشاب ہمیں کرتے ہوئے کہیں لگ جائے، یا بچے کے پیشاب کو لے لیں، حالانکہ وہ بچے کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو بعد جا کر دھوتے ہیں، اس کو پاک کرتے ہیں، یا اتار کر ہم لٹکا دیتے ہیں دھو کر کہ نہیں ہم دوسری شلوار پہنیں گے یا دوسرے کپڑے پہنیں گے کہ بچے نے جو ہے وہ پیشاب کر دیا اور گندگی لگ گئی جسم کے ساتھ، اور جسم کو باڈی کو بھی دھوتے ہیں۔ تو یہ تو کان میں ہمارے شیطان پیشاب کرتا ہے۔ کون شیطان؟ خود سوچیں کہ شیطان کرتا ہے، شیطان ہمارے لیے کتنا، ہم شیطان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، ہمارے نزدیک جو ہے قابل مذمت ہے شیطان۔ تو شیطان جیسی ایک مخلوق جو ہے وہ ہمارے کان میں پیشاب کرتی ہے۔ تو اس سے جو ہے نماز کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا، اور یہ ہے حافظوا صلاۃ الوسطیٰ، نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ تو نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور اس میں مختلف ائمہ کرام کا مختلف موقف ہے، لیکن جو احادیث سے اور دلائل ملتے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز عصر کا وقت ہے، نماز عصر ہے، جیسے صلاۃ الوسطیٰ نماز میں قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ اور صلاۃ العصر کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر نماز عصر قضا ہو جائے تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ ایسے ہے نماز عصر کا قضا ہو جانا کہ جیسے آپ اپنے گھر میں آئیں اور آپ کا بہت بڑا محل جتنا گھر ہو، اور اس کے اندر آپ کی ساری جتنی دولت کمائی ہوئی ہے وہ آپ نے اس گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس گھر کے اندر ایک سے ایک آپ کی چیز لگی ہوئی ہے، آپ نے فرنش کیا ہوا ہے بہت زبردست، اور دنیا کی ہر نعمت اور سہولت اس گھر کے اندر موجود ہے، اور جو آپ کے ایسٹس ہیں، جتنا آپ کے پاس زیور ہے یا جتنا کیش ہے وہ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور آپ کے اس میں سارے ماں باپ بہن بھائی آپ کی اولاد سبھی ہیں اس گھر کے اندر، اور آپ صرف اکیلے کہیں باہر ہیں، اور آپ باہر سے واپس آئیں تو وہ آپ کا گھر جو ہے وہ جل کر راکھ ہوا ہو، اور اس میں جو ہے آپ کے بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے سب لوگ جل کے مر گئے ہوں، تو یہ عصر کی نماز ترک کرنے کا اتنا بڑا نقصان احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم عصر کی نمازیں اکثر بازاروں میں قضا ہو جاتی ہیں، یا ہم سو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات دفعہ تو اس میں قضا ہو جاتی ہے، دھیان نہیں دیتے، یا کسی وجہ سے سفر میں ہے کوئی جگہ نہیں ہمیں مل رہی، یا ویسے ہی لوگ سفر میں کہتے ہیں چلو کوئی نہیں کل پڑھ لیں گے، گھر جا کے پڑھ لیں گے، تو یہ آپ سوچیں کہ آپ گھر پہنچیں اور اس کے بعد آپ کے گھر کی یہ حالت ہو، تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے عصر کی نماز قضا کرنے کا۔ تو برائے مہربانی سب اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ نماز ہے تو سب ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں جو ہے 2 اوقات، ہر نماز کے 2 اوقات بتائے گئے ہیں۔ پہلے دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ظہر کا وقت تب شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہی ہوں، وہ میں آپ کو دوبارہ حدیث جو جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اٹھیے کھڑے ہو نماز پڑھیں۔ ترمذی شریف میں انشاءاللہ وہ حدیث ہے، وہ میں نے نکالی نہیں ہے ابھی، وہ پھر میں انشاءاللہ عربی متن آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاؤں گی۔
ابھی یہ جو ہے یہ والی حدیث ہے کہ ظہر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب سورج کو زوال آ جائے، یعنی جو ہے نصف آسمان سے آگے جانب مغرب ڈھل جائے، یعنی خانہ کعبہ جو ہے اس کو یوں آپ سمجھیں کہ کعبہ شریف کے بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر آ جاتا ہے سورج، اور وہ ذرا سا مغرب کی جانب جیسے ہی ڈھلے گا تو اس وقت جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جو آخری وقت ہے جب ہر آدمی کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، یہ ظہر کے آخری وقت ہے جب ہر چیز کا سایہ، ہر آدمی کا سایہ اس کے ہی برابر ہو جائے، تو اور اسی وقت جو ہے ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس میں نا، تو یہ عصر کا وقت جو ہے نا اول وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کا سایہ مثل ہو جائے گا تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور عصر کا وقت جو ہے سورج کے زرد ہونے تک رہتا ہے، یعنی کہ غروب سے کوئی جیسے سورج کے غروب ہونے سے کوئی آدھا پون گھنٹہ پہلے تک نا، تو یہ عصر کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے، اور فجر کا جو نماز کا وقت ہے وہ جو ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ طلوع فجر جو ہے فجر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو فجر کاذب کہتے ہیں اور ایک کو فجر صادق کہتے ہیں۔ جو فجر کاذب ہوتی ہے نا وہ سیدھی لکیر میں جاتی ہے اوپر کی طرف آسمان پہ نا، تو اس وقت وہ اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی پھٹتی ہے تو اس کی روشنی جیسے ہی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ صبح صادق شروع ہو جاتی ہے اور نماز کا ٹائم فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج نکل آتا ہے تو اس وقت جو ہے سورج کی نماز جو ہے نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو سورج جب طلوع ہو جائے تو حکم دیا گیا کہ نماز سے رک جاؤ کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھر جبرائیل علیہ السلام دوسری روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ظہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اٹھیے نماز پڑھیے، تو ظہر تب پڑھی جب سورج ڈھل گیا، یعنی کہ ڈھل چکا تھا سورج، اس ٹائم ظہر پڑھی، پھر عصر کے وقت آئے اور کہا اٹھیے اور عصر کی نماز ادا کیجیے، اور یہ تب جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو چکا تھا، پھر جب سورج غروب ہو گیا تو نماز پڑھ مغرب کے وقت آئے، پھر جب شفق غائب ہوئی تو عشاء کا کہنے آئے، پھر جب فجر کاتب اور پھر فجر کا تب کہنے آئے جب فجر جو ہے وہ طلوع ہو چکی تھی، پھر اگلے روز ظہر کا تب کہنے آئے جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو چکا تھا، پھر عصر کے وقت تب آئے جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو گیا تھا، البتہ مغرب کے جو ہے کل والے ہی ٹائم پر آئے، یعنی مغرب کا وہی وقت تھا لیکن عشاء کی نماز کا تب کہنے آئے جب نصف رات یا ثلث رات گزر چکی تھی، اور فجر کا اس وقت کہنے آئے جب فجر کی خاصی روشنی پھیل چکی تھی، پھر فرمایا ما بین ھذین الوقتین وقت، یہ نمازوں کے ابتدائی اور انتہائی اوقات ہیں، یعنی ایک حدیث میں پہلی جو ہے حدیث اس میں جلدی نماز پڑھائی اول وقت میں، اور دوسری میں جب تھوڑا ٹائم گزر گیا تو تب نماز پڑھائی۔ اگر یہ کسی کو نمازوں کے اوقات سمجھ میں نہ آئیں تو وہ پوچھ لیں اور میں اس کو انشاءاللہ تعالی مزید اس کو واضح کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بس آج اتنا ہی کافی ہے، کافی ساری آڈیوز ہو گئی ہیں، تو آپ لوگ یہ سب سن لیں، نمازوں کی حفاظت کریں انشاءاللہ تعالی، اور نماز کا وقت پہ پڑھنا فرض ہے، اور سب نماز کو اول وقت میں پڑھیں کیونکہ اول وقت میں نماز کا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، نماز میں سستی نہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر کسی کو اوقات کے لحاظ سے یا کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ مجھے بتا دیں، آپ لوگ سوال نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ سوال کریں، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے لگتا ہے اتنی اچھی آڈیوز ہوتی ہیں کہ سب کو سمجھ آ جاتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو یہ میں کوئی وہ نہیں کری، لیکن مجھے ہے کہ آپ لوگ کویشچنس کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو بھی پوچھیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی سجیشن بھی دیجیے کہ اگر اس کو بہتر اور بنا سکتے ہیں کسی طرح سے آپ لوگوں کو کس طرح مزید اور اچھی سمجھ آئے گی وہ بھی بتا دیں، تو انشاءاللہ تعالی اوقات کے لحاظ سے کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو بتا دیں۔ اب یہ والی جو نماز کا ٹاپک شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو میں کوشش کروں گی روز یا پھر ایک دن چھوڑ کر ایک دن جو ہے نماز کا پورا ٹاپک ہم ختم کریں، کیونکہ یہ تھوڑا لمبا ٹاپک ہے، اس میں ایک ایک چیز جو ہوں وہ الگ الگ سے بتاؤں گی کیونکہ نماز کا معاملہ ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔